حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جتنے کمالات، جتنی صفات ایک کامیاب شخص میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اتم اور اکمل درجے کی رکھ دی تھی۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اور صفات عطا فرمائی، وہاں آپ کی صفت ایک یہ بھی تھی کہ آپ مجاہد اعظم بھی تھے، سب سے بڑے مجاہد تھے، بہادر تھے۔ یہی وجہ ہے کبھی بھی آپ ڈگمگائے نہیں، کبھی بھی کسی سے مرعوب نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے، رات کے سناٹا میں رات کو آواز آئی تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب یہ سارے لوگ گئے، دیکھا تو وہاں حضور موجود تھے، تو آپ نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اور کیفیت یہ بیان کی گئی، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے۔ چونکہ وقت ایسا تھا، تیزی میں نکلنا تھا، آپ نے گھوڑے کے اوپر کوئی زین نہیں رکھی، کوئی کچھ نہیں رکھا، ایسے گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے اور تلوار لے کر کے چلے۔ وہاں جا کر کے دیکھا، جب پہاڑ کی طرف کوئی نہیں تھا تو آپ واپس آئے، پھر یہ باقی لوگ اٹھ کر کے جا رہے تھے دیکھنے کے لیے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ میں دیکھ کر آیا ہوں، آپ لوگ اطمینان سے سو جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جہاں پر آپ بہادر تھے، یہ بہادری کی علامت بھی ہے کہ آپ نے تنہا گھوڑے پر سوار ہوئے، کسی کا خطرہ محسوس نہیں کیا، نہ خوف محسوس کیا، بلکہ چل پڑے۔ وہیں پر آپ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی بھی تعریف فرمایا کہ اس کو ہم نے لبحرا، سمندر پایا۔ جس طرح یہ اشارہ یہ تھا کہ یہ آپ کا گھوڑا خوب دوڑتا ہے۔ یہ حضور کیا تھے؟ مجاہد اعظم بھی تھے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر بتانے ہی یہ آئے تھے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی سپر طاقت ہے تو وہ اللہ کی طاقت ہے۔ سپر طاقت کون ہے؟ اللہ ہے۔ جیسے آج امریکہ سے ڈرتے ہیں، دوسرے ممالک سے ڈرتے ہیں، غیر مسلموں سے ڈرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر ایمان کمزور ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی درس دیا ہے ہمیں کہ تمہارے اندر ڈر نہیں ہونا چاہیے، کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ڈر اور خوف ہو تو صرف اور صرف اللہ کی ذات کا ہونا چاہیے۔ اس وقت روم سپر طاقت تھی، اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے، اور ظاہری اسباب بھی ان کے پاس موجود تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رجب کے مہینے کے اندر جب انہوں نے ارادہ کیا کہ چونکہ یہ ایک طاقت ابھر رہی ہے مدینے کے اندر، جس سے قریش بھی مرعوب ہو گئے، حوازن بھی مرعوب ہو گئے، اردا گرد کے جتنے قبائل تھے سارے کے سارے کے اندر ان کا خوف بیٹھ گیا۔ رومیوں نے یہ سوچا کہ اب ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسے اطلاع ملی، آپ نے فرمایا بجائے اس کے کہ رومی نکلے، فرمایا کہ ان کو سبق سکھانے کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو اور اپنے امتیوں کو درس دینے کے لیے کہ اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ 700 میل کا سفر مدینے سے طے کیا، 30,000 کا لشکر لے کر کے چلے، اور فرمایا کہ آج ہم نے دفاعی جہاد نہیں لڑنا، صرف اپنا دفاع نہیں کرنا، بلکہ ان رومیوں کے اوپر حملہ آور ہو کر کے بتا کے آتے ہیں
اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ البتہ یہ دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے، اس کے لیے ظاہری اسباب بھی ہونے چاہیے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کا اعلان فرمایا کہ لمبا سفر ہے، اس سے پہلے جتنے بھی سفر ہوتے تھے آپ بتاتے نہیں تھے۔ اگر مشرق کی طرف جانا ہے باتیں مغرب کی طرف کی ہوتی تھی، جنوب کی طرف کی ہوتی تھی، شمال کی طرف کی ہوتی تھی، لیکن سمت بتائی نہیں جاتی تھی تاکہ کوئی منافق سن کر کے آگے اطلاع نہ کر دے۔ یہ چونکہ لمبا سفر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے بتا دیا کہ ہم نے تبوک کی طرف جانا ہے، رومیوں کے اوپر حملہ آور ہونا ہے، لہذا اس کے لیے تیاری شروع کر دو۔ گرمی کا موسم تھا اور کھجوریں تیار تھیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی معیشت مدینے والوں کی کھجوروں کے بل بوتے پر چلتی تھی۔ جب فصل تیار ہو اور گرمی بھی تھی اور پتہ بھی تھا کہ اتنا لمبا سفر کر کے جانا ہے، ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کا بھی اعلان فرمایا۔ تو اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری اسباب میں بہت کچھ تھا، بڑے خوش ہوئے کہ آج موقع ہے، جا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں مال ڈھیر کر دوں گا۔ گھر گئے، حساب لگایا، جتنا گھر کے اندر مال تھا اس کو تقسیم کیا، آدھا بچوں کے لیے رکھا اور آدھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر کے آئے۔ جیسے لے کر کے آئے آپ نے پوچھا عمر یہ بتاؤ کتنا مال لے کر کے آئے ہو، کتنا گھر چھوڑ کر کے آئے ہو؟ بتایا کہ آدھا مال لے کر کے آیا ہوں، آدھا حصہ گھر چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا، اور تھوڑی دیر گزری اور دل کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات آ رہی تھی کہ آج ابو بکر سے میں نمبر لے جاؤں گا، اس لیے کہ ہر موقع پر وہ میرے سے نمبر لے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، گھر کے اندر جو کچھ مال تھا سب کچھ لے کر کے آئے، حتیٰ کہ اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار دیے، جسم پر ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اوڑھ لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ حضور گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر عرض کرنے لگے ابو بکر آج ہی موقع تھا کہ میں آپ سے آگے نکل جاتا، لیکن آپ نے پھر بھی مجھے موقع نہ دیا۔ بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلہ لے کر کے آئے، 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 دینار لے کر کے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دیناروں کو اپنی گود کے اندر لیا، اپنے دامن میں لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دیناروں کو اپنی گود کے اندر یوں ہلا بھی رہے ہیں ادھر ادھر، اور ساتھ فرمائی رہے ہیں، ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اور یہ جو اونٹ لائے تھے یہ خالی اونٹ نہیں لائے تھے، سامان کے لدے ہوئے تھے، گھوڑے بھی سامان سے لدے ہوئے تھے۔ اور ایک صحابی، آپ جذبہ دیکھیں، ایک ایک صحابی کا جذبہ کتنا تھا۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا اور گھر گئے، تھا کچھ نہیں، پریشان ہوئے کیا کروں۔ رات کو گئے ایک یہودی کے پاس، اس کے کنویں سے پانی نکالتے رہے، نکال کر کے اس کی کھیتی کو سیراب کرتے رہے۔ رات گزر گئی، صبح کے وقت اس نے 4 کلو اس کو کھجوریں دی۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجوریں لے کر کے گھر گئے، آدھی گھر رکھ لی گھر والوں کے لیے، 2 کلو گھر رکھی اور 2 کلو لے کر کے آئے۔ جیسے آئے آگے دیکھتے ہیں تو ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، وہیں پر چلتے قدم رک گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی، بلایا، بلا کر کے پوچھا ابو عقیل پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ سارا واقعہ بتایا کہ یوں یوں مزدوری کر کے آیا ہوں، یہ مال بچا ہے، اتنا مال ملا تھا، آدھا گھر رکھ کر کے آیا ہوں، آدھا لے کر کے آیا ہوں، یہاں تو اتنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
جو صرف مجاہد اعظم ہی نہیں تھے بلکہ ان صفات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یتیموں کا ماوا اور ملجا بھی بنا کر کے بھیجا تھا، اور جب محبت کرنے والا بھی بنا کر کے بھیجا تھا۔ ہر ایک سے حضور محبت کرنے والے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے جذبے کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ ابو عقیل سے یہ کھجوریں لے کر کے اس سارے ڈھیر کے اندر چھٹا دے دو، ان کے اوپر بکھیر دو۔ فرمایا کہ ان کھجوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ڈھیر کے اندر برکت پیدا کر دے گا۔ یہ اخلاص تھا، یہ اخلاص کی بنیاد پر تھا۔ ہر ایک آ رہا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، بلکہ میں یوں کہہ دوں تو بے جانی ہوگا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے مال پیش کر رہا ہے۔ اور 7 صحابہ ایسے بھی ہیں جو آئے حضور کے پاس، لیکن ان کے پاس تھا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ آئے آ کر کے عرض کیا حضور ہمارا جانے کا ارادہ ہے لیکن ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، ہمیں اونٹ دے دیں یا ہمیں گھوڑے پر سوار کر دیں تاکہ ہم جہاد میں شریک ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی انتظام نہیں ہے، اللہ سے مانگو، اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے گا۔ اب یہ وہاں سے پیچھے ہٹے بوجھل قدموں کے ساتھ، جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا، اور ان کی صورت یہ تھی، حالت یہ تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے اور آپ کی طرح مسلمان نہیں تھے کہ شکر ہے نہیں گئے، پتہ نہیں وہاں کیا ہوتا، چلو ہم نے تو پیش کر دیا، کوئی پوچھے گا بھی صحیح تو کہہ دیں گے جی ہم نے تو پیش کر دیا تھا اپنے آپ کو، ہم تو بڑے تیار تھے۔ جیسے آج ہم ماڈرن عاشق بنے ہوئے ہوتے ہیں، جب حضور کی سنتوں پر چلنے کا وقت آ جائے پھر رسومات میں پڑ جاتے ہیں، اور ویسے دیکھو تو کہتے ہیں جی ہم بڑے عاشق ہیں۔ میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، ہر آدمی یہ کرتا ہے۔ اس ایسے موقع پر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر حضور کا عشق کتنا ہے، کیا ہم حضور کی سنتوں کے مطابق چل رہے ہیں یا رسم و رواج کے مطابق چل رہے ہیں۔ اب یہ 7 صحابی چلے گئے بوجھل قدموں کے ساتھ، جا کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ میں قربان جاؤں ان کے رونے پر، اللہ نے ان کے رونے کو بھی قرآن میں ذکر فرما دیا۔ الہ العالمین فرماتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا۔ فرمایا کہ میرے محبوب آپ کے پاس غمگین آ گئے، غم گسار آ گئے، جہاد میں جانے کے لیے مجاہد آ گئے، ان کے پاس جانے کے لیے سواری نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، ان کی حالت یہ ہے، ان کی کیفیت یہ ہے، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، نہ جانے کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے، حزنا غمگین ہو گئے کہ کیوں ہم جہاد میں شریک نہیں ہو رہے، کوئی ایسا عمل تو ہم سے نہیں ہو گیا کہ اللہ ناراض نہ ہو گیا ہو کہ اللہ نے ہمیں اس عمل سے روک دیا۔ حزنا تولوا واعینہم تفیض من الدمع، اللہ فرماتے ہیں زبانیں ان کی یہ کہہ رہی تھی، حزنا اور غمگین بھی تھے، اور ان کی آنکھوں کی حالت یہ تھی من الدمع، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ یجدہ ما ينفقون، ہمارے پاس کچھ ایسا مال نہیں ہے جو ہم خرچ کر سکیں، خرچ کر کے حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائیں۔ الہ العالمین نے ان کی کیفیت کو بیان فرما دیا، اور ان کی کیفیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس گھوڑوں کا بھی انتظام ہو گیا، اونٹوں کا بھی انتظام ہو گیا۔ ساتھوں کو بلا کر کے حضور نے فرمایا چلو جہاد کے لیے تیاری کرو، تمہارا سارے کا سارا سامان کا اسباب اور سامان تیار ہو گیا۔ یہ اخلاص تھا، یہ اخلاص تھا۔ اور حضرت یزید بن علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ الہی کے اندر، بلکہ جب انہوں نے دیکھا یہ 7 صحابی حضور کی بارگاہ کے اندر گئے، وہاں سے انکار ہو گیا۔ اب یہ وہاں آگے نہیں گئے، صرف منظر کو دیکھ کر کے واپس آ گئے، آ کر کے سوچنے لگے
حضور کے پاس جاؤں گا وہاں تو کچھ نہیں، مجھے کیا ملے گا؟ اس لیے اس بارگاہ کی ذات کے اندر جاتا ہوں، اس ذات سے مانگتا ہوں جہاں سے کوئی خالی نہیں واپس لوٹا کرتا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر بیٹھ گیا، رونا شروع کر دیا، کہنے لگے اللہ میرے پاس صرف دو ہی چیزیں، ایک میری عزت ہے اور ایک میری یہ جان ہے، یعنی ایک میری بیوی ہے اور ایک یہ میرا جسم ہے۔ اللہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو میں ضرور جہاد کے اندر شریک ہوتا۔ اللہ میری عزت کی لاج رکھ لینا، اللہ میری دعا کو قبول فرما لینا، میرے لیے بھی غیب سے اسباب مہیا فرما دے، سامان مہیا فرما دے۔ صبح کا وقت ہو گیا، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھا لی۔ نماز پڑھانے کے بعد حضور علیہ السلام اپنے مصلی کے نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہو گئے۔ جیسے آپ کھڑے ہوئے فرمایا کہ یزید بن علقمہ کہاں ہے؟ حضرت یزید بن علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، کانپتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا بات ہوگی، کیا وجہ بن گئی؟ جیسے کھڑے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا یزید بن علقمہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے راتوں کے اندر رو رو کر رب سے جو مانگا تھا رب نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہیں، ان کا بھی جذبہ دیکھیں، ان کا بھی اثار دیکھیں۔ ذوالبجادین دو کپڑوں والے، لقب ان کا عبداللہ لقب ہے اور نام حضور نے عبداللہ رکھا۔ جب یہ مکہ سے چلے ان کے چچا نے جسم سے کپڑے بھی اتار دیے، سب کچھ لے لیا۔ ان کی والدہ کو، ماں کو ان کے اوپر ترس آ گیا، انہوں نے ایک کمبل گھر میں رکھا ہوا تھا وہ ان کو دے دیا۔ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کمبل کے دو حصے کر لیے، دو ٹکڑے کر لیے، ایک کو نیچے باندھ لیا، ایک کو اوپر ڈال دیا۔ حضور علیہ السلام کے پاس آگے آ کر کے ساری صورتحال بتا دی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام تو عبدالعزیٰ تھا، لیکن اب میں رب کا بندہ بن کر کے آ گیا ہوں، موحد بن کر کے آ گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد آپ کا نام عبدالعزیٰ نہیں، آپ کا نام عبداللہ ہوگا اور آپ کا لقب ذوالبجادین ہوگا۔ اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے جب یہ لشکر روانہ ہونے لگا آپ نے ککر کے درخت کی چھال کو تھوڑی سی چھال لے کر کے ان کے ہاتھ پر باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کے عرض کی کہ حضور علیہ السلام نے کہ الہ العالمین یہ میرا بندہ ہے، یہ جہاد میں جا رہا ہے، اللہ کوئی کافر ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، اللہ ان کو جہاں بھی موت ہے ان کو شہادت ان کی قبول فرما لینا۔ اب یہ چل رہے ہیں، چلتے چلتے راستے میں بخار ہو گیا، بخار کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ پریشان ہوتا، لیکن بشارت حضور نے پہلے سنا دی تھی، اللہ کی بارگاہ میں پہلے سوال دراز کر دیا تھا اور التجا کر دی تھی کہ اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما لینا، چاہے پہلے موت کیوں نہ آ جائے۔ تو آپ دیکھیں ان کی حالت کس طرح تھی، لیکن پھر بھی اخلاص اتنا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ لشکر روانہ فرما دیا، خود بھی چل پڑے۔ جب چلتے گئے پیچھے بہت سارے منافقین رہ گئے جن کے اندر کچھ مخلص مسلمان بھی بچ گئے، اور ایک صحابی حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری ہیں، یہ بھی پیچھے رہ گئے۔ دو بیویاں ہیں، گھر کے اندر انہوں نے ساز و سامان رکھ دیا اور ٹھنڈک کا انتظام کر دیا، یہ گھر کے اندر آئے، گھر میں لیٹے رہے، پھر یہ واپس گئے۔ جب یہ واپس جاتے ہیں پھر اندر سے بیویاں بلاتی ہیں، دل کے اندر خیال آیا کہ اندر تو ساری ٹھنڈک کی ٹھنڈک ہے، بہرات ہوں گرمی گرمی ہے، وہ کہنے لگی ٹھنڈک کے اندر آ جاؤ۔ دل کے اندر خیال پیدا ہوا آپ تو یہاں پر پھر رہے ہو اور میرے آقا وہاں گرمی کے اندر جا رہے ہیں، میں کیوں نہ حضور کے ساتھ مل جاؤں۔ بیویوں کو وہیں پیر کھڑے ہو کر کے کہہ دیا کہ میں تو تبوک کی طرف جا رہا ہوں، سواری پر سوار ہو گئے تھے، دوڑاتے ہوئے حضور کے ساتھ جا ملے۔ جیسے حضور کے ساتھ جا ملے کہنے لگے حضور میرے سے سستی ہو گئی تھی، میرے سے کاہلی ہو گئی تھی، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس سستی کی وجہ سے میری پکڑ نہ کر دے۔ حضور نے فرمایا کوئی نہیں، آپ آ گئے ہو، راستے کے اندر مل گئے ہو، اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا، آپ کی شرکت کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ اور تین صحابی حضرت کعب
بن مالک حت مرارہ بن ربی ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی منافق آئے، بڑے بڑے عذر پیش کیے، کسی نے کہا پیٹ میں درد تھا، سر میں درد تھا، بخار تھا، بیوی بیمار تھی، جو جو عذر آتا گیا پیش کرتے چلے گئے۔ لیکن ان تین صحابیوں نے یہ عزم کر لیا جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ عشق تھا، جھوٹ نہیں بولنا۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ سستی ہو گئی تھی، کوئی عذر نہیں تھا، سستی کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا، تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا، جاؤ۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ان سے بول چال بند کر دو، بول چال بند ہو گئی۔ صحابہ کا ایمان دیکھیں، صحابہ کا ایمان دیکھیں، جیسے حضور فرماتے تھے فوراً عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے چچا زاد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صرف خونی رشتہ ہی نہیں تھا بلکہ میری اور ان کی بچپن سے دوستی ہے۔ میں ان کے پاس گیا، سلام کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر بلایا، کوئی جواب نہیں دیا، پھر بلایا، کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر پوچھا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں بولتے میرے سے؟ کیا اللہ کے نبی نے منع کر دیا؟ کس وجہ سے نہیں بات کرتے؟ وہ کہنے لگے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، ان کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اب میرے سے کوئی ہم کلام نہیں ہوگا۔ جس طرف بھی جانتا جاتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر کوئی مجھے اجنبی اجنبی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ میرے لیے تو زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا، سارا مکہ مدینہ بدل گیا، ہر کوئی بدل گیا۔ جدھر سے جو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بازار کے اندر گزر رہا ہوں، ایک غسانی تاجر کہنے لگے خط دیا مجھے۔ اس خط کو دیکھ کر کے آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور زبان سے ایک جملہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ ساتھ کہنے لگے وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا، غسان کے بادشاہ نے لکھا کہ ہم نے سنا ہے آپ کے نبی نے آپ کے اوپر سختی کر دی ہے، آپ اگر چاہو تو میرے پاس آ جاؤ، آپ کو منصب مل جائے گا، عہدہ مل جائے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے اور یہ جملہ اس لیے کہنے لگے اور اپنے آپ سے ہم کلام ہوئے کہ کعب آج تو اتنا کمزور ہو گیا، آج تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ایک کافر بھی تیرے ایمان کے ہو گئے، کافر بھی تمنا کر رہا ہے کہ شاید کعب اپنا ایمان چھوڑ دے، لیکن کہ قربان جاؤں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ آگے جیسے حضور علیہ السلام کا حکم ہوتا فوراً عمل کرتے چلے گئے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نمازوں کے اندر شریک ہیں، کوئی ہم کلام نہیں ہو رہا۔ 40 دن گزر گئے، پھر حکم جاری ہو گیا کہ بیویوں سے الگ ہو جاؤ۔ قاصد سے پوچھا کیا طلاق دے دیں؟ فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں دینی، صرف ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور تفصیل کے اندر میں نہیں جانا چاہتا، مختصر یہ کہ 50 دن گزر گئے، ایک صحابی صبح کے وقت آئے، اعلان کیا بشارت ہو کعب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا خوشی ہوئی، جسم کے جو کپڑے تھے وہ سارے کے سارے اتار کے خوشخبری سنانے والے کو ہدیہ پیش کر دیا، تحفہ پیش کر دیا۔ حضرت ابو قتادہ سے کپڑے مانگ کر کے پہن کر کے حضور کی خدمت میں آ کر کے بیٹھ گئے، آ کر کے عرض کرنے لگے حضور کیا اللہ نے بھی میری توبہ کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ هو التواب الرحیم، فرمایا کہ کعب اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا، تبھی تو آپ کو اللہ نے ہم سے کلام کرنے کی اجازت دے دی۔ تو یاد رکھیں جب آدمی اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیتا ہے اور کہیں کسی بھی موقع پر جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے حضور نے فرمایا جس نے سچ بولا وہ نجات پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب انہوں نے سچ بولا، آزمائش آئی، مشکلاتیں، پریشانیاں آئیں، لیکن سچ کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مرتبہ اور مقام حضور کے قریب اور بڑھا دیا اور حضور کے قریب کر دیا۔ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گئے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گئے۔
دنیا کے اندر بھی اللہ نے توبہ کو قبول فرما لیا، آج میں اور آپ توبہ کرتے پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں قربان جاؤں ان کی توبہ کے اوپر جن کی توبہ کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے فرما دیا کہ میں نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا جذبہ اظہار اور قربانی عطا فرمائے، اور یہی جذبہ تھا جو یہ مجاہدین لے کر کے گئے تھے۔ رومیوں نے جیسے سنا تو وہ فوراً ڈر گئے، آگے مقابلہ نہیں کیا، یہ جنگ نہیں ہوئی۔ مقصد یہی تھا کہ وہ جو اپنے خوف بٹھانا چاہتے تھے مسلمانوں کے اوپر، جب مسلمان یہاں سے 700 میل کا سفر کر کے گئے تو وہ الٹا بجائے ان کا خوف آتا مسلمانوں کا خوف اور رعب ان پر بیٹھ گیا، اور حضور نے اس وقت بتا دیا تھا اگر سپر پاور ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔